السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو مدارس کی اہمیت سے متعلق چند باتیں گوشگزار کرانا چاہتا ہوں۔ مدارس وہ جگہ ہے جہاں قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بنیاد ڈالی ہے، جنہیں ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہیں سے مدرسے کا آغاز ہوتا ہے۔ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے والے کوئی حافظ قرآن ہوتے ہیں، کوئی قاری قرآن ہوتے ہیں، اور کوئی عالم دین اور عالم قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ مدرسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو بھیجتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں اور نظر عنایت ہوتی ہے۔ مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک طالب علم عالم ربانی بن کر دنیا کے مختلف گوشوں میں اور مختلف خطوں میں اور علاقوں میں پھیل جاتے ہیں اور دینی ذمہ داریوں کو، قرآن و حدیث کے علوم کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ مدرسے کے فارغین مسجد کے امام و خطیب بنتے ہیں اور مدارس کے اساتذہ بنتے ہیں، اور یہی مدارس کے طلبہ ہیں جو قاضی بھی بنتے ہیں اور مفتی بھی بنتے ہیں، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں وہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ علماء کرام کی بڑی قربانیاں ہیں جن کی بنیاد پر آج دینی فضائیں پھیلی ہوئی ہیں اور دینی فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اگر یہ علماء کرام اور یہ مدارس کے طلباء اگر موجود نہ ہوں اور ان کی قربانیاں نہ ہوں تو آج مسجد میں کوئی امام ملیں گے، نہ مدرسے میں کوئی استاد ملیں گے، نہ آپ کے بچوں کو کوئی تعلیم دینے والا ہوگا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے حوالے کر دیا۔ انہی کی قربانیوں سے آج ہمارے بچے دینی فضاؤں میں، دینی معلومات میں، علمی ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہی کی فکر کی بنیاد پر آج جب باطل طاقتیں ابھرتی ہیں اور باطل طاقتیں جنم لیتی ہیں تو یہی علماء کرام ہے جو ایک مدرسے میں پڑھنے والے تھے اور چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے اور سوکھی روٹی کھانے والے تھے، یہی علماء کرام آگے بڑھتے ہیں اور باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جو آواز اٹھتی ہے اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ مدارس جو ہمارے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں جو مدارس کے جال بچھے ہوئے ہیں، جو مدارس کا جو نظام ہے، یہ ہمارے لیے دینی فضاؤں کو ہموار کر رہا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوں اور علماء کرام نہ ہوں تو پھر آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ دینی مسائل کو کون بتائے گا۔ یہ مدارس کے طلباء انہوں نے اپنی ابتدا اور آغاز ایک معمولی کپڑے سے اور معمولی کھانے سے اور معمولی چٹائی پر سونے سے انہوں نے آغاز کیا تھا، اور اپنی زندگی کے عیش و عشرت کو قربان کیا تھا، مجبوری میں نہیں بلکہ اللہ کے دین کے حصول کے لیے، اللہ کے رضا کے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں۔ اور اس غربت سے اور فقر سے اور پریشانیوں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور جب یہی ایک طالب علم مدرسے میں پڑھنے والا جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک تمام عوام کو اور پورے معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے عالم کی اور ایک ایسے قائد کی جو امت کی رہنمائی کر سکے اور غلط راستے سے ہٹا کر صحیح راستے کی رہنمائی کر سکے۔ یہ امت کی ایک ضرورت ہے، ہماری ایک ضرورت ہے کہ مدارس کی ہم اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قربانیوں کو سمجھیں۔ ہم صرف تانہ کشی جانتے ہیں
اور جملے کسنا جانتے ہیں، ان کے قربانیوں کو نہیں دیکھتے۔ یہی علماء کرام جب چھوٹے ہوتے ہیں انہیں ہم حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، لیکن جب یہ پڑھ کر بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ زندگی کو قربان کر دیا ہے۔ آج انہیں قربانیوں کے نتیجے میں دینی فضا قائم ہے۔ اگر مان لیجئے کہ سارے لوگ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے لگے، انجینئر بنانے لگے، پروفیسر بنانے لگے اور مدارس خالی ہو جائیں، تو پھر آپ کے لیے اور ہمارے لیے ایک مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں کہ مسجد میں امام کہاں سے لائیں گے، مدرسے میں استاد کہاں سے لائیں گے، ہمارے بچے کو کون پڑھائے گا، کوئی مسائل پیدا ہو جائے تو اس کا کون حل کرے گا۔ بڑی باریکیاں ہوتی ہیں مسائل میں جن کو ایک مفتی اور قاضی ہی حل کر سکتا ہے۔ جب مفتی نہیں رہیں گے اور قاضی نہیں رہیں گے اور کوئی عالم نہیں رہیں گے تو پھر دینی فضا کہاں سے قائم ہوگی، اور باریکی مسائل کو کون بتائے گا؟ پھر ہم حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے مدارس کی اہمیت کو سمجھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبور ہیں، وہ دنیاوی عیش و عشرت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مدرسہ ان کی مجبوری نہیں اور امامت ان کی مجبوری نہیں، بلکہ یہ دینی جذبے کی وجہ کر وہ اپنی قربانی دے رہے ہیں۔ مدارس کے طلبہ میں اور علماء کرام میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ خصوصیت اور وہ صلاحیت ودیت کی ہے کہ دنیا کے جس میدان میں اور جس فیلڈ میں وہ قدم رکھیں گے، فتح و نصرت اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور ان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ ان کی قربانیوں کو سمجھیں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان کی قدر کریں، اور علماء کرام سے اپنا سلسلہ جوڑے رکھیں، ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہی علماء کرام ہیں، علماء ربانی ہیں، نیک صالح لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہا، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو علماء کرام سے جوڑے رکھنا چاہیے اور ان علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ ان کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی ان علماء کرام کی صحبت کی وجہ کر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کرام کی اور مدارس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو بھی عالم قرآن بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، مدارس کی تعلیم دیں، عصری تعلیم بھی دیں اور دینی تعلیم بھی دیں۔ دونوں تعلیم آج ضروری ہے، نہ صرف مدرسے کی تعلیم بلکہ عصری تعلیم بھی ہمیں ضرور دینا چاہیے۔ اور آج کل تو اتنے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام قائم کر دیا اور مثالیں اور نمونے موجود ہیں۔ ایک آدمی عالم قرآن بھی ہے، عالم ربانی بھی ہے، اور ایک طرف ڈاکٹر انجینئر بھی، ایک طرف پروفیسر بھی اور ایک عالم دین بھی۔ یہ مثالیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق سیکھیں اور اپنی بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم کے لیے نہ ڈھکیل دیں کہ وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین بن جائے اور ماں باپ کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے۔ ماں باپ بوڑھاپے کو پہنچے تو خدا نخواستہ ایسا ہو کہ وہ اپنی زندگی کو کنارے لے کر چلا جائے اور ماں باپ کو ایک طرف کنارے چھوڑ دے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دونوں تعلیم کی طرف توجہ دیں، دینی تعلیم کی طرف بھی اور عصری تعلیم کی طرف بھی۔ آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، بنائیں، اس سے قبل دینی تعلیم بھی دیں، اور دینی تعلیم مدارس کے ذریعے سے حاصل کرائیں، ٹیوشن کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ ٹیوشن سے ایک محدود علم حاصل ہوتا ہے اور وہاں پر دینی فضا قائم نہیں ہوتا۔ مدارس میں دینی فضا ہوتی ہے، وہاں پر ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس ماحول کی بنیاد پر
ایک بچہ دینی فضاؤں میں رہ کر مضبوط ہو جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، اور دنیا کی کوئی باطل طاقت انہیں ہلانے سے ہلا نہیں سکتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک بیٹا کو ڈاکٹر بناتے ہیں تو دوسرے کو حافظ و قاری عالم بنائیں، ایک کو انجینئر بناتے ہیں تو دوسرے کو عالم حافظ و قاری بنائیں، تاکہ دنیا کو ڈاکٹر بھی ملے اور دنیا کو ایک عالم بھی بنے۔ تبارک و تعالی ہمیں مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔